بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ایک بار پھر سے آپ کی دیار میں حاضر خدمت ہوں، اور آج کا ٹاپک ہے پردے کا اہتمام۔ دوستوں، خواتین حضرات کو شاید میری باتیں بری لگ سکتی ہے، اس لیے میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن آج کی اس تاریخ میں یہ باتیں بالکل حق اور سچ ہے، اس لیے میں اپنے چینل سچی باتیں اچھی باتیں میں اسے ایڈ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو کامیاب بنائیں اور سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں، اور اپنے دوستوں تک جہاں تک ہو سکے اسے شیئر کریں۔ میں اپنا ویڈیو شروع کر رہا ہوں۔ اگر مجھ سے بچنا ہے تو اپنا حسن سنبھالو، میں مرد ہوں، جی ہاں، وہی مرد جسے تم حیوان کہتی ہو، جسے تم کبھی درندہ کہہ کر پکارتی ہو تو کبھی جانور سے بھی بدتر القابات دیتی ہو، جسے تم جسم کا پجاری کہتی ہو، جسے تم ہوس کا مارا کہتی ہو۔ میں مرد تیری ان سب باتوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں حیوان ہوں، درندہ ہوں، جسم کا پجاری ہوں، مگر میں ہوں کیوں؟ مرد ایک آگ ہے اور عورت یہ بات جانتی ہے۔ چنگاری لگنے کی دیر ہے، آگ پھڑک اٹھتی ہے، اور آگ کبھی چنگاری کے بغیر نہیں لگتی، یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ آج اس مقدمے میں آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے روزہ رکھا، کام کے لیے بازار آیا کہ اچانک خوشبو آنے لگی، سوچا چھوڑو میاں، روزے سے ہوں نظر نیچے رکھو، لیکن جو ہی خوشبو کا احساس زیادہ ہوا میں مائل ہونے لگا۔ اچانک میری نظر ایک حسین و جمیل لڑکی پہ پڑی، دوپٹہ اوڑھے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ کیا حسن تھا، جیسے سارا حسن اسی پر ختم ہو گیا ہو، خوب بناؤ سنگار کیا ہوا، آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر سرخی۔ میں گھورنے لگا کہ اچانک محترمہ میرے پاس رکی اور مخاطب ہوئی، بولی کیا گھور رہے ہو میاں؟ میرے پاس جواب نہ تھا، میں کہتا بھی کیا؟ ارے اس میں میرا قصور کیا تھا؟ فطرت ہے مرد کی، حسن کو دیکھے گا تو دل للچائے گا، لیکن ذرا پیچھے دیکھیے، میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن مجھے خوشبو نے چنگاری لگائی، پھر حسن اور نمائش نے مجبور کر دیا کہ اسے دیکھوں۔ دکان پر گیا، ٹی وی آن کیا، ویسے ہی بے شمار حسیناؤں کو احتجاج کرتے دیکھا۔ میں پھر پریشان۔ اچانک میری نظر ان کے ہاتھوں میں پکڑے مختلف بینرز پر پڑی، عورت کو کھلونا نہ بناؤ، عورت کو آزاد کرو، ریپ بند کرو، مجھے گھورنا چھوڑو، مجھے آزاد کرو، میں عورت ہوں، کھلونا نہیں۔ میں عجیب و غریب کشمکش میں پڑ گیا۔ پھر میں نے نتیجہ نکالنے کی ٹھانی کہ غلطی آخر ہے کس کی۔ میں نے محلے اور بازار کے گھٹیا اور آوارہ ترین مردوں سے ایک سوال پوچھا، کیا تم نے کبھی اسلامی برقعے میں ملبوس کسی عورت کو گھورا ہے یا اسے گندی نظر سے دیکھا ہے؟ بھائی سب کا یہی جواب تھا کہ برقعے والے کو دیکھتا کون ہے، برقعے والے تو برقعے میں ہوتی ہے، ہم تو اسے دیکھتے ہیں جو آئٹم ہوتی ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں جو اپنا حسن نمائش کرتی ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھلاتی ہے۔ ایک لڑکی نے لائن دی، بات چیت پر بات پہنچی، بنا کہے اس نے اپنی تصویر بھیج دی۔ مرد نے تعریف کی، پھر کچھ ہی دنوں میں ایک تصویر پھر سے مانگی، بغیر دوپٹے کے اس نے ایک تصویر بھیج دی۔ مرد کی تو فطرت ہے، جہاں حسن دیکھا وہیں پگھل گیا۔ ملاقات کا پوچھا، تھوڑے سے اصرار پر لڑکی مان گئی۔ 2-3 دن کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی، بالکل باہمی رضامندی سے جسمانی تعلق قائم ہو گیا، لیکن وقت نے ورق پلٹا اور لڑکی پریگننٹ ہو گئی۔ سوچئے اب کیا ہوگا؟ لڑکی نے لڑکے کو فون کیا، غصہ ہوئی، گالیاں دی، مرد کو ایک لمحے میں ظالم بنا دیا۔ بولنے لگی، تمہاری وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا، تم نے میری عزت خراب کر دی، تم صرف ٹائم پاس کر رہے تھے، تم تو صرف میرے جسم سے کھیل رہے تھے، تم ہوس کے مارے تھے، تم نے میرا استعمال کیا۔ اب کیا ہوا؟ وہی لڑکی ایک کونے میں کھڑی مظلوم بن گئی۔ بات آگے بڑھی، سماج کے کٹگرے میں آئی، عدالت نے ثبوت دیکھے اور مرد کو ریپسٹ قرار دے دیا، یا پھر مرد کو ظالم اور عورت کو مظلومیت کی پہلی صف میں کھڑا کر دیا۔ مرد تو ظالم تھا، حیوان کہلایا۔ نہ تو سماج کی عدالت نے مرد کی سنی، نہ قانون کی عدالت نے۔ قانون نے آگ تو دیکھی، چنگاری کو نظر انداز کر دیا،
عورت کو بری کر دیا اور مرد کو قید کی سزا سنا دی۔ کالم نگار اٹھا، مرد کو حیوان لکھا، درندہ لکھا، جانور لکھا، شکاری لکھا، جو دل میں آیا لکھ ڈالا۔ آگے سنیں۔ عورت کے انٹرویو شروع ہوئے اور عورت اسٹار بن گئی، اور مرد ایک بار پھر سے تاریخ میں اپنا تعارف حیوانیت کے قصے میں لکھوا گیا۔ بات یہاں بس نہیں ہوئی میرے دوستو، میں نے ارادہ کیا میں اب عورت کو نہیں دیکھوں گا، لیکن بازار موبائل لینے گیا، عورت حسن کی نمائش کے ساتھ موبائل بیچ رہی تھی۔ میں سم لینے آفس گیا، وہاں بھی لڑکی موجود تھی۔ الیکٹرانکس مارکیٹ گیا، وہاں بھی لڑکی موجود تھی۔ سفر کے لیے بس میں سوار ہوا، وہاں بھی لڑکی موجود تھی۔ حتیٰ کہ میں مٹھائی لینے گیا تو یقین کیجئے وہاں بھی لڑکی موجود تھی۔ ارے میں تو مرد ہوں، فطرت نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے، حسن دکھاؤ گی تو میں تم پر مر مٹوں گا۔ اور جب میں حسن کے نشے میں آ گیا تو میرا نشہ تو وہیں بنے گی نہ جہاں مجھے دستیاب ہوگی۔ سگریٹ اگر مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں ہوگا تو اسموکر اسموکنگ کیسے کرے گا؟ حسن جب 7 پردوں میں چھپا ہوگا تو مرد تمہیں کیسے گھورے گا؟ آخر کب تک تم شکار بنتی رہو گی اور چلاتی رہو گی؟ مرد حیوان ہے، مرد جانور ہے، مرد ہوس کا شکاری ہے۔ سنو، تمہارے چلانے سے مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم حسن دکھاؤ گی، مرد تمہیں گھورے گا، تمہیں پھنسائے گا اور تم پھنسو گی، شکار بنو گی، بار بار شکار ہوگی۔ اگر مجھ سے بچنا ہے تو اپنا حسن سنبھالو، حسن چھپاؤ، اس سے پہلے کہ حسن کی شیدائی اکٹھے ہو جائیں۔ برقع پہنو مگر اسلامی پہنو۔ فیشن کی آڑ میں برقعے اور پردے کو بدنام مت کرو۔ تم برقعے سے آنکھیں نکالو گی تو میں تمہاری آنکھوں میں ڈوب کر مر جاؤں گا۔ تیرے حسن کا نصف حصہ تو تیری آنکھوں میں پوشیدہ ہے۔ آنکھیں یا چہرہ ننگا کرنے کے لیے کیوں فتووں کا سہارا لیتی ہو؟ تمہارا تنگ برقع میرے جذبات کو ابھارتا ہے، تمہارا باریک لباس میری مردانگی کو للکارتا ہے۔ تم لاکھ احتجاج کر لو، تم سڑکوں پر آؤ، تم لاکھ قانون پاس کرواؤ، میں مرد ہوں، میں باز نہیں آؤں گا۔ تم چنگاری لگاؤ گی، میں آگ بھڑکاؤں گا۔ اور ہاں، مجھ سے قسم لے لو، تم اگر گھر سے باہر ایسے نکلو گے جیسے صحابیات نکلا کرتی تھی، چادر اتنی لمبی کہ زمین پر گھسٹ رہی ہوتی تھی اور دیوار کے اتنا ساتھ چل رہی ہوتی تھی کہ تمہاری چادر دیوار سے گھسٹ رہی ہو، خدا کی قسم تمہیں کوئی نہیں گھورے گا۔ اللہ رب العزت اللہ تعالی ہم سب کی ماؤں بہنوں کو برقعے کے ساتھ پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔